اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت فرما دیا، وہ گناہ نیکیوں میں بدل دیے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مجالس میں ان کا ذکر فرماتا ہے جب فرشتوں کو ان بندوں کی بخشش اور مغفرت کا مزدہ جان فضا ملتا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں مالک، اس مجلس کے اندر کچھ لوگ اس غرض سے نہیں آئے تھے، مجلس میں موجود کچھ لوگوں سے انہوں نے ملنا تھا تو وہ ان کے انتظار میں آ کے مجلس کے کونے میں بیٹھ رہے کہ جب وہ فارغ ہوں گے تو ہم ان سے ملیں گے، تو ان کا مقصد و مقصود اس مجلس میں آنا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندو، میں نے اپنے ان بندوں کو بھی بخش دیا ہے، کیونکہ ہم القوم لا یشفق جلیسہم، کہ یہ ذکر کرنے والے ایسی قوم ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا، وت کوئی مل جائے بخشیا تے توں وی بخشی جا۔ حضرت خواجہ محمد امین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جل شانہ، اللہ تعالیٰ علیہ تعالیٰ جل شانہ کی تجلیات کا ذکر کر رہے تھے اور اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کے فیض کو بیان کر رہے تھے۔ ایک شخص جو عقل کے بل بوتے پر سوچنے کا عادی تھا، اس نے کہا جو ذکر کرتا ہے اس کو تو برکت ملے گی، تو جو پاس بیٹھا ہے ان سے اس نے تو ذکر کیا ہی نہیں تو اس کو برکت کیسے ملے گی؟ ناظرین، تو آپ نے فرمایا صحبت کا فیضان اسے بھی پہنچتا ہے لیکن وہ ماننے پر نہیں آ رہا تھا۔ عزیزان من، بزرگوں کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے، وہ جنگ و جدل اور مناظرے کا روپ اختیار نہیں کرتے، جب انداز ایسا بننے لگے تو اپنا انداز ہی بدل لیتے ہیں۔ انہوں نے گفتگو کو چھوڑ دیا، گرمیوں کا موسم تھا، خادم حاضر ہوا، کہا یار وہ پنکھا لے کر آؤ، گرمی بڑی لگ رہی ہے۔ اس نے آپ کو اس پنکھے سے ہوا دینی شروع کر دی تو پاس بیٹھے شخص کو فرمانے لگے کہ بھائی ہوا آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تمہارا نوکر تو نہیں ہے، یہ تو ہوا مجھے دے رہا ہے، لیکن جب یہ ہوا مجھے دے رہا ہے تو محروم پاس بیٹھنے والا بھی نہیں رہا۔ تو جب یہ اتنا فیض ہے، اتنا فیاض ہے، یہ ایک عام شخص کے اگر تو اس کے فیض سے محروم نہیں ہے تو اللہ کے ذکر کی برکات اور اللہ تعالیٰ کے فیوض و برکات سے کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ تو اس کا ذکر کرنے والوں کی سنگت اختیار کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ تو یہ برکتیں ہیں ذکر کی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کثرت ذکر کی ترغیب دی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور کا بہترین وظیفہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تو اس حالت میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یہ تیرے لیے بہترین وظیفہ ہے اور بہترین عمل ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہر لمحے، ہر آن پر، ہر ساتھ جاری رہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان قریب اہل کرم میں جمع ہونے والے جان لیں کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اہل کرم کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل المجالس الذکر۔ سامعین محترم، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تم اپنی مجالس میں مخلوق کا ذکر کرو
کرتے ہو کبھی اللہ کا ذکر کر لیا کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر مخلوق سے ذکر کی بیماری سے نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جو برکتیں ہیں، ایک اثر تو یہ ہے کہ انسان کو طمانینت کا نور میسر ہو جاتا ہے۔ انسان سکون کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کرتا، کوئی عالی شان کوٹھیوں میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی خوبصورت عورت کے پہلو میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی دولت کے انبار میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی اقتدار کی بچھی ہوئی مسندوں کو سکون آور سمجھتا ہے۔ لیکن پوچھ لو ان سب کو کہ سکون ہے؟ نہ عالی شان کوٹھیوں میں سکون ہے، نہ عظیم الشان بنگلوں میں، نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسند پہ سکون ہے۔ میرے دوستو، عزیزو، در نبی یوٹیوب چینل کے ناظرین، کیسی عجیب بات ہے کہ بندہ سکون وہاں ڈھونڈ رہا ہے جہاں سکون ہے ہی نہیں۔ اسے کیسے سکون ملے گا؟ سکون باہر سے نہیں آتا، سکون کے سوتے تو اندر سے پھوٹتے ہیں۔ وقتی طور پر ان چیزوں سے تھوڑا سا دل بہل جاتا ہے، لیکن حقیقی سکون ان چیزوں سے نہیں آتا۔ اقتدار مل گیا، دولت مل گئی، شہرت بھی مل گئی، عزت بھی مل گئی تو وقتی طور پر خوشی ہوئی تو اس کو بندہ بہت کا سکون سمجھ لیتا ہے، لیکن وہ سکون نہیں ہوتا، وہ ایک وقتی مسرت ہوتی ہے جو زائل ہو جاتی ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جتنی مرضی بارش برسے، کبھی بارش کے پانی سے کنواں نہیں بھر سکتا۔ اوپر سے جتنی مرضی بارش آئے وہ چند قطرے پانی کے کنویں کے اندر آ جائیں گے۔ کنواں کیسے بھرتا ہے؟ نیچے سے جو سوتے پھوٹتے ہیں وہی کنویں کو مالا مال کرتے ہیں۔ اس طرح سکون کے سوتے باہر سے نہیں اندر سے پھوٹتے ہیں، اور وہ دل سے پھوٹتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اگر سکون ڈھونڈتے ہو اس کا نام جپو، تمہاری دکھی دل کو قرار آ جائے گا۔ تو سکون اس کی یاد میں ہے، سکون اس کے ذکر میں ہے۔ اور بعض عقل پرست لوگ کہتے ہیں کہ یاد کرنے میں، ذکر کرنے میں سکون کیسے ملے گا، جبکہ موجودہ سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ پھول کا نام لیں تو طبیعت میں خوشی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ پھول کا نام لینے سے دل مسرت ہو جائے گی، خوشی سے کھل اٹھے گی۔ اپنے کسی عزیز و دوست کا تذکرہ چھیڑ دیں، ماں کا ذکر چھیڑ دیں، باپ کی باتیں کرنے لگ جائیں تو طبیعت میں تسکین آئے گی۔ خوشبو کی باتیں چھیڑ دیں تو ماحول میں خوشبو پھیل جائے گی۔ لیکن اگر کسی کو یہی المنظر کی بات چھیڑ دیں، کسی ظالم کا تذکرہ چھیڑ دیں، کسی قتل کی کہانی کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں، ظلم و جبر اور بربریت کی بات کو چھیڑ کر بیٹھ جائیں تو اسی طرح کے اثرات ذہن پر مرتب ہوں گے۔ کسی پرانے دکھ کی بات چھیڑیں تو ان بات میں دکھ تازہ ہو جائے گا۔ کسی خوشی کا تذکرہ کریں تو چہرے پر مسرت پھیل جائے گی۔ دکھ زیادہ ہو جائے، بات مدینے کی چھیڑ دیں، دکھ دور ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ جب مدینے کا ذکر چھیڑ دیں تو دل کو سکون ملے گا۔ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ معارف اس میں ذات بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کا نام لینے سے دل میں سکون آتا ہے اور دل کی کیفیت بدلتی ہے، من میں اجالے اور روشنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دکھ زیادہ ہو جائے، ابو علی سینا جو اس دور کا بہت بڑا فلسفی ہے اور اس مجلس میں موجود تھا، وہ کہنے لگا یہ آپ نے بہت عجیب بات کہہ دی، اللہ کی تعالیٰ کی ذات تو موثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے جو فلسفی حضرات ہیں جو ہر چیز کی چار شکلیں پیش کر لیتے ہیں،
ہر شے کی شکلیں ہوتی ہیں، ایک شکل خارجی، ایک شکل ذہنی، ایک شکل کتابی، ایک شکل لفظی۔ مثال کے طور پر ہم آگ لفظ نہیں، ایک آگ تو وہ ہے جو روشن ہے، وہ جل رہی ہے، اس میں ہاتھ لگائیں گے تو جل جائے گا۔ دوسری آگ وہ ہے جو زبان سے لفظ آگ ہم بولتے ہیں۔ تیسرا، جب لفظ آگ ہم کہیں گے تو دماغ میں اس کا تصور آئے گا۔ اور چوتھا، کاغذ کے اوپر آگ چھاپ دیں، اس کی تصویر بنا دیں تو یہ شکل کتابی ہوگی۔ اس میں اصل شکل جو ہے وہ شکل خارجی ہے۔ اس طرح وہ فلسفی حضرات کہتے ہیں ہر شے کی 4 شکلیں، حقیقت شکل خارجی ہوتی ہے۔ آگ کہنے سے ہونٹ نہیں جلیں گے، کاغذ پر آگ کی تصویر چھاپ دیں تو اس سے کاغذ جل نہیں جائے گا، آگ کا تصور کرنے سے ذہن جلے گا نہیں، لیکن وہ جو خارج میں آگ موجود ہے اس میں ہاتھ لگائیں گے، اس کے قریب جائیں گے تو ہاتھ بھی جلے گا اور آپ کو اس کی تپش اور حدت کا احساس بھی ہوگا۔ تو جو خارجی صورت ہے وہی اس کی صورت اصلی ہے، باقی اعتباری صورت ہے۔ تو میرے دوستو، اس کا نام لوگے تو دل بدلے گا اور دل قرار پائے گا، دل کو نور نصیب ہوگا۔ اس کا بابرکت نام لینے سے دل کو اجالا ملے گا، دل کو سکون ملے گا۔ اس کے لیے جب بندہ اللہ اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے رہتے ہیں، اور کثرت سے ذکر کرنے والے شخص کا دل پر نور ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھ لے اس کے 70 گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اور جس نے اٹھتے بیٹھتے وظیفہ یہی رکھا تو پھر اس کے من میں کتنے اجالے اتریں گے، کتنی روشنیاں نصیب ہوں گی۔ اے ایمان والو، اپنے رب کا کثرت سے کرو۔ میرے اور آپ کے آقا حضور رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ یعنی اللہ کا ذکر ایسے طریقے سے کرو سامنے والا لوگ آپ کو چریا بولنے لگیں، آپ کو پاگل بولنے لگیں، آپ کو مجنون بولنے لگیں۔ بلکہ ایک روایت امام طبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانا دیں کہ ریاکاری کر رہے ہو۔ میرے حضور قبلہ علی فرمائیں، اٹھندے بہندے ٹربے پھرندی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی، دیکھ سر اس راگ دی، نام جبیا قرب ملندا، نام دی کر وری بیوری سانب، شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ اے بندے سب کچھ تیرے اندر رکھا ہوا ہے، تم ذرا غور تو کر، ذرا تفکر تو کر، ذکر ذرا اس کو آواز تو دے کہ دیکھ تیرے من سے آوازیں نہ آئیں تو دیکھنا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائے بو، نپھی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائے ہو، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے ایہا بوٹی لائی ہو، تو نے در در کیا جانا ہے، سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ پاک اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔